مردانہ کمزوری یا اریکٹائل ڈسفنکشن، اس کی جو ہے وہ دو قسم کی کازز وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے فزیکل کازز، یعنی جو ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری ہو۔ ایک ہوتی ہے سائیکلوجیکل، جو ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی پرسیپشن ہو۔ تو جو فزیکل کازز ہیں، سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی بھی مریض آتا ہے یا کسی بھی بندے کو یہ مسئلہ ہے مردانہ کمزوری والا، اس کی انگلش میں بہت سی جو ہے وہ ٹرمز ہیں: اریکٹائل ڈسفنکشن، پری میچور ایجیکولیشن، یا انیبل ٹو پرفارم سیکشول ایکٹیویٹی، یا امپوٹنس۔ اس طرح کی بہت سی جو ٹرمینالوجی ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا سمپل ایک لفظ ہے مردانہ کمزوری۔ تو اس کی میں جو 8-10 بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، تاکہ اگر کوئی بھی مریض یا کسی بھی بندے کو یہ والی بیماری اگر خدا نخواستہ ہے تو وہ اپنے اندر پہلے یہ جو 8-10 وجوہات ہیں وہ ڈھونڈے۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ اگر آپ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور یہ بیماریاں نہیں نکلتی تو پھر آپ کا سائیکلوجیکل ایشو ہو سکتا ہے، جس کو دماغ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ شوگر، خدا نخواستہ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کو مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، آپ کو بلڈ پریشر ہے اور کنٹرول نہیں ہے۔ شوگر بھی اگر ہے اور کنٹرول نہیں ہے تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بلڈ پریشر ہے اور وہ بھی کنٹرول نہیں ہے تو بھی آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر اوبیسٹی، آپ کو موٹاپا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ کوئی ایسی دوائی لے رہے ہیں، مختلف دوائیاں ہیں، وہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو ڈاکٹر جا کے آپ کو بتائے گا کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی دوائی اینٹی سائیکوٹک یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی انڈیرال ٹائپ یا بیٹا بلاکر، تو اس وجہ سے بھی آپ کو مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہارمونل امبیلنس، وہ بھی کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، دوائیوں کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے، اس دوران بھی آپ کو مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے خون میں چربی کی مقدار اگر زیادہ ہے تو ہائی کولیسٹرول لیول، تو بھی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ ساتویں نمبر پہ اگر آپ کو کوئی گردے کی بیماری ہے، کرونک کڈنی ڈیزیز، آپ کا کریٹنن ریزڈ ہے، یا آپ کا ڈائلسس پہ چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتے ہیں۔ اور آخری نمبر پہ آپ کو اگر مثانے کے نیچے ایک گدود ہوتی ہے جس کو BPH کہتے ہیں، بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا، تو اس وجہ سے، یا اگر اس کی سرجری ہوئی ہے اور کوئی نرو ڈیمیج ہوئی ہے یا اسفنکٹر ڈیمیج ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو یہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہیں ایسی بیماریاں جس کی وجہ سے آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ سارے ٹیسٹ آپ نے کروائے ہیں یا یہ ساری وجوہات آپ کے اندر نہیں آ رہی، تو پھر اگلی جو آخری اور سب سے اہم وجہ ہے، جس کو کچھ لوگ سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے، لیکن اس کو سب سے آخر میں سوچنا چاہیے، وہ ہے سائیکلوجیکل۔ سائیکلوجیکل میں کیسے آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو آپ یہ والا جو بیماری ہے آپ کو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کسی ڈپریشن میں ہیں، ڈپریسو فیز میں ہے، آپ کو خدا نخواستہ کوئی لاس ہوا ہے تو بھی آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لاس آف سیلف اسٹیم، جس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے یا اپنے اندر ہی اندر محسوس کرتا ہے کہ میری عزت نہیں ہے، تو اس سوچ میں رہتا ہے، اسی ایک قسم کی وہ بھی ایک ٹینشن یا ڈپریشن میں آتا ہے۔ اسی طرح سیکشول ایکٹیویٹی، یا آپ اپنے ہم بیوی کے ساتھ جو ہے وہ صحیح طرح اپنی پرفارمنس صحیح سے نہیں کر سکتے، تو بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہ سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ میرا اس ٹاپک پہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں جو بے اولادی ہے یا یہ والا مسئلہ ہے کافی زیادہ ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ یا تو پیر و فقیروں کی طرف جائیں گے، یا آج کل جو بھی جتنے بھی ڈاکٹرز حضرات ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان حکیموں کے پاس جائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے جو ہے نا وہ سائیکلوجیکل ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیشنٹ آئے گا تو ہم سوچیں گے اس کو یہ والی بیماری، یہ ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی کی وجہ سے، کیونکہ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی یہی ہے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی۔ لیکن اس کو سب سے آخر میں رکھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے ہیں۔
یہ جو بیماریاں میں نے آپ کو 7-8 گنوائی ہیں، سب سے پہلے آپ نے ان کو رول آؤٹ کرنا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کا دماغ کا مسئلہ یا جس کو کہتے ہیں سائیکلوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے، پھر اس کو ٹریٹ کریں. اگر کوئی بیماری اس طرح کی ہے، جس طرح کہ اکثر لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، نہیں پتہ چلتا، وہ اس کا ہوتی ہے پھر گولی نہیں کھا رہے ہوتے، تو اس وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو وہ بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھا رہا، تو یہ اگر چیزیں آپ کی کنٹرول نہیں ہیں تو اس وجہ سے آپ کو یہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اور اس کا اگلا جو خدا نخواستہ سٹیج ہے، یا اگلا جو اس کا نتیجہ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بے اولادی ہوتی ہے، اور پھر ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی تو آگے چلتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو یہ وجوہات جو ہیں 8-10 وہ سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر کسی کو بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے ٹیسٹ کروائے. شکریہ.